چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں، کیونکہ حج کا سیزن آیا ہوا ہے جناب۔ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے۔ اس کو آسان نہ سمجھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، 5 ارکان اسلام، اسکول میں تھے جب سے، مدرسے میں جب سے پڑھے، سب نے پڑھے ہوں گے۔ کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار، کلمہ پاک پڑھنا۔ تو اب کلمہ تو پڑھ لیا، اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں، بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی پلر ہے اسلام کا۔ اور حج نہ کرنا، اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے، حج ذرا ٹھنڈ میں آئے گا نا پھر کر لوں گا۔ اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتہ ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک۔ کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہیں۔ اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو حج کروں گا، ارے تمہاری بھول ہے، وہاں چلے جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں۔ اور لوگ کہتے تھوڑے پیسے، مطلب حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے، بھول ہے تمہاری۔ حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ ہاں حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، حج میں سستی نہیں۔ حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے، لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا۔ اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا۔ ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے۔ کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فرض کرنا پڑے گا نا۔ یہ بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا، پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں۔ حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف ہی اور ہے۔ عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں، آؤ جمعرات کی رات ہے، حج کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے۔ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو، اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں۔ تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو، بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ ہے، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ 2 باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں، 2 باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے، کلمہ پاک
اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے. اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں. جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اب سوچو جو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا. تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگا دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے. اللہ اکبر. میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے. اب حدیث سن لو. احمد مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ. تو سبحان اللہ کل شکر بھی ادا کرنا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ایک اور اہم بات سبحان اللہ کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا، کسی مردے کا کسی شخص کا آخری وقت انتقال کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے. نبی پاک کا فرمان لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو. اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں. بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. جو سکرات کا وقت ہو بڑی مشکل ہو رہی ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے. ہمیں کرنا پتہ ہے کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہنے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے. تو یہ بات نہ کریں، بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کریں. کس طرح کریں؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں. اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں، آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے. اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا آپ چپ ہو جائیں، اب کوئی اور بات نہ کریں. اس کا آخری جملہ نکل چکا نا کلمہ، اب آپ خاموش ہو جائیں. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کرنی اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے. کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے. روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں. آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا. آپ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں پچھلے ایک ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ کو جواب دینا، مجھے جواب مت دینا. تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھوں، آخری زبان پر کلمہ پاک ہو. زندگی میں نہیں پڑھنا ہے. کتنی فضیلتیں سن لی. افضل الذکر کہا گیا اس کو. اور ایک بات یاد رکھنا، مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا. ہاں زبان بھاری ہو جائے گی. آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے، سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، پیٹ میں درد ہو زیادہ بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے. ارے یہ پیٹ کا درد، سر کا درد، بخار کچھ نہیں ہے. اللہ عافیت رکھے. کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے. کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے، یقین کریں
کیا جملہ کہہ گئے. کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے. عادت ہوگی تو نکلے گا نا. عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی, کئی کئی دن گزر جاتے ہیں. ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں, شام ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں, جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے. پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ جو گندی محفلیں, بری محفلیں, برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نہ بیٹھا کرو. ہیں گانے سننا, فلمیں دیکھنا, غیبتیں کرنا, گالیاں دینا. پہلے ایک بات یاد رکھیں, یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, کمپیوٹر کا سی پی یو پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے, ڈیٹا ہوتا ہے, آپ سرچ کریں وہ نکال کے دے دیتا ہے. یہ دماغ اللہ پاک نے ایسا کمپیوٹر دیا ہے ہمیں, ایسا سی پی یو دیا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. دنیا کے موبائل بھر جاتے ہیں, بھائی تھوڑی سی ویڈیو ڈال دو, کمپیوٹر میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. 50 سال کا ہو گیا ہوں میں, میرے بچپن کی ویڈیو بھی دماغ میں موجود ہے. سب کے ساتھ ایسا ہے نا. آپ کو بچپن کے کئی واقعات ایسے یاد ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم چلتی ہے. یہ کدھر سیو ہے, ادھر سیو ہے. جس کا نام لیتا ہوں اس کی تصویر آ جاتی ہے دماغ میں. کیسے آتی ہے؟ یہ سب کی تصویریں سیو ہیں. دنیا بھر کے ممالک دیکھے وہ دماغ میں سیو ہیں. سب باتیں اللہ پاک نے یہ ایسی کمال کی چیز دی ہے, سیو ہیں. لیکن اگر گندی باتیں بھی سیو ہیں نا تو پھر یہ خیالات میں بھی آتی ہیں. نماز میں برے خیالات لوگوں کو آتے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں نا. اور یہ بری باتیں جو کر, دیکھو اس سی پی یو میں جانے کا طریقہ کیا ہے. ان پٹ ہمارے دل و دماغ میں جانے کے 3 راستے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دودھ تو جب گرے گا نا, جب گلاس میں دودھ ہوگا, اچھا اس میں تھوڑا سا شربت ملا دوں, لال شربت ہو جائے, اب دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ شربت گرے گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ پریکٹیکل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے, برتن میں جو ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اب آؤ میں سمجھاتا ہوں. جس کے دماغ میں بری باتیں ہیں نا, گندی باتیں ہیں, بری محفلوں میں بیٹھا ہے, غلط دیکھ رہا ہے, غلط سن رہا ہے, غلط بول رہا ہے, جب دھکا لگتا ہے نا پھر وہی باہر نکلتا ہے. آپ دیکھ لیں اچھے خاصے نیک نمازی جھگڑا ہو جائے کسی سے, ارے باپ رے باپ ایسی گالیاں نکلتی ہے, بندہ اس کو کیا ہو گیا یار. پتا چلتا ہے کہیں بیٹھتا ہے گالیاں سنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کسی شریف النفس آدمی جس نے کبھی گالیاں سنی ہی نہیں ہے, بیٹھتا ہی نہیں بری صحبت میں, اس کو دھکا دے دو, اس سے کسی کا جھگڑا ہو جائے, کہا یار نہیں مارو مجھے, کیوں لڑ رہے ہو بھائی, نہیں بھائی نہیں کرو, اس کے منہ سے گالی نکلے گی نہیں کیونکہ اندر گندا نہیں ہے. چلو ایک اور ایگزامپل, ایک اور مشورہ, ایک اور طریقہ. چلے موٹر سائیکل گاڑیاں تو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ یا غوث پاک, سمجھ لو اندر صحیح بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اندر آپ کا پاک بھرا ہوا ہے, جھٹکا لگ رہا ہے, اچھا ہی نکل رہا ہے. مگر ایسے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے, اللہ کرے نہ بیٹھے ہوں, لیکن سن رہے ہوں گے کہ جب جھٹکا لگتا ہے نا گالی نکلتی ہے, ابے تیری, ابے او, پتہ موت کا جھٹکا لگے گا اور خطرناک جھٹکا لگے گا. اندر اچھا بھرا ہوا ہوگا نا وہ باہر آ جائے گا, اور اگر اندر برا بھرا ہوا ہوگا نا, بے حیائی, برائی, گالیاں, مارے نہ جائیں, کہیں مرتے وقت بری باتیں زبان پہ نہ آ جائیں. ہماری تمنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے پڑھتے, درود پڑھتے پڑھتے, یا رسول اللہ کہتے کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے نا,
تو دنیا میں پڑھو گے تو آخرت مرتے وقت میں آئے گا نا زبان پہ. ادھر گالیاں دینی ہے، ادھر لڑائیاں کرنی ہے، ادھر غیبتیں کرنی ہے، اور تمنا یہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. نہ کرو ایسا. آج سے نیت کر جاؤ کہ اگر کلمے والی موت چاہیے تو کلمے والی زندگی بھی چاہیے. چابی اگر جنت کے دروازے کو کھولنے والی چاہیے تو چابی کے دندانے بھی تو چاہیے نا. تو اب انشاءاللہ ذکر و درود سے زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے میرے پیر و مرشد کی، بچپن سے ان کی نعتیں سن رہے ہیں، اب حدیثیں پڑھ پڑھ کے اور سمجھ آتی ہیں کہ کیا دعائیں، کیا التجائیں امیر اہل سنت نے اپنے کلاموں میں لکھ دی ہیں. کیا خوبصورت شعر تھا. آپ بہت پرانی نعتیں اور ہم پڑھتے تھے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا کلمہ پاک میں ایک اور عدد بتاتا ہوں، ایک ہدف بتاتا ہوں آپ کو. اچھا وہ کوشش کریں، ایک مہینے کا ٹارگٹ دے رہا ہوں آپ کو. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس بار حج کی سعادت مل جائے تو ادھر کر لیں گے انشاءاللہ. ادھر نہیں جا سکے تو ادھر کر لیں گے. اب وہ وظیفہ ایسا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بس یہ میرا بیان میں اب اینڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ وظیفہ سبحان اللہ حدیث سے سن لو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ حدیث پاک ہے. پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ روایتوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے 70,000 پڑھنا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں، آپ ایک مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے، ویسے ماشاءاللہ مہینہ شروع ہونے والا ہے ذوالحجہ کا، مبارک مہینہ بھی ہے، ابھی سے شروع کر دیں یار میں بقرہ عید تک 70,000 پورے کر لوں گا. اب اس پہ فرمائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے. ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لے. اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں. حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت پہ تشریف لے گئے تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں. آپ نے سنا تھا. تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اچانک رونے لگا. تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے اپنی ماں کا تھا. آپ نے دل ہی دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں. وہ لڑکا مسکرانے لگا. آپ نے اس کو بتایا نہیں. کہتا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتہ چل گیا. تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں 70,000 بار کلمہ پاک. میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے، کچھ شروع بھی کر دیا ہے. میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی ٹارگٹ لے لو. انشاءاللہ بقرہ عید سے پہلے انشاءاللہ اس بار عید ایسی منانی ہے کہ 70,000 بار کلمہ پاک پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. فضول باتیں یار موبائل پہ گھنٹوں گزارتے ہیں، واک کرتے ہوئے کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دے، تسبیح ہاتھ میں لے کتنی بار ہو جائے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. 100 بار پورا ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے. انشاءاللہ یہ زبان کلمے کی عادی بھی ہو جائے گی. اچھا پھر ضروری تھوڑی ایک بار 70,000 پڑھیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ جب آپ پڑھو گے نا 70,000 بار یہ دل جگمگ کرنے لگ جائے گا، کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا. کبھی کہنا یار چلو امی کے نام پہ 70,000، کبھی کہنا ابو کے نام پہ. اتنے تحفے دیے امی ابو نے، اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ اچھی نیت کریں گے. تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھیں. پھر اللہ پاک توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لیں، چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. بنوڑے والوں، بھٹ والوں، آپ کو تو یوسف شاہ غازی بابا کے بارے کے ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھنا چاہیے. تو